اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ڈیلائٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے مجھے خیر و عافیت سے سن رہے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہم بات کرنے والے ہیں رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں. رمضان مبارک کے فضائل. روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل ہوئی. رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جو شخص اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس مہینے میں رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑے رہنا پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے بمنزلہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ڈھال ہے. روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. فرشتے افطار کے وقت تک روزے داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روزانہ جنت کی آرائش کرتا رہتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس ماہ کی آخری شب میں تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. روزے میں سحری کھانا برکت کا باعث ہے. رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے. یہ ہے رمضان مبارک کی شارٹ فضیلت. بہت کم فضیلت اور بڑی فضیلت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور رمضان مبارک کے اب بات کریں گے کہ رمضان مبارک میں کرنے والے کام کون کون سے ہیں. ہر بالغ عاقل اور صحت مند آدمی کا سب سے پہلے فرض تو رمضان کے پورے ہر بالغ عاقل اور صحت مند آدمی کا سب سے پہلا فرض تو رمضان کے پورے روزے رکھنا ہے. روزے دار کھانا پینا ترک کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ، گالی اور دیگر تمام قسم کے گناہوں کو بھی ترک کرے. رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کیا جائے. روزانہ کا 1 سپارہ پڑھ لیا جائے اور حافظہ تو 3 سپارے روزانہ کی تلاوت کی جائے. دھیان سے پڑھا جائے، شوق کے ساتھ پڑھا جائے اور قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، تفہیم اور اس پر عمل کی کوشش کی جائے. رمضان کی راتوں کو خوب عبادات کی جائے، خاص کر نماز تراویح اور تہجد کی پابندی کی جائے. رمضان غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے. رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں اور عام مسلمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جائے.
اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور اس کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے۔ لیلۃ القدر کو خصوصی طور پر عبادات اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ رمضان میں کثرت سے ذکر، استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نماز عید الفطر سے قبل ہر شخص اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، رمضان مبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک میں کرنے والے کام۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔